تو آج ہم ان 13 سوالات کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ وہ 13 سوالات کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ود شاکر، اور آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور آج کی جو سٹوری ہے وہ ہماری جو گزشتہ ویڈیو تھی اس سے آگے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ شہباز شریف جب نیب کے روبرو پیش ہوئے تو ان سے 13 سوالات کیے گئے، اور ان 13 سوالات کہ شہباز شریف جو ہے وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 4 مشکوک ٹرانزیکشن کا بھی ذکر کیا تھا اور دیگر تفصیلات بھی آپ کو بتائی تھی۔ تو آج ہم ان 13 سوالات کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ وہ 13 سوالات کیا تھے، اور وہ 13 سوالات آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھیں گے۔ اور ایک دفعہ پھر میں یہ بات دہراؤں گا کہ یہ 13 سوالات ہی شہباز شریف سے کیے گئے تھے جو آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو سے متعلق اپنی تجاویز ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ تو آج کا جو ہماری سٹوری ہے شہباز شریف سے متعلق، اور جو گزشتہ روز جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اور 13 سوالات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ کچھ چینلز پر متضاد چیزیں چل رہی تھی، لیکن ہم جو اپنے ناظرین تک انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں وہ بالکل ریسرچ کی گئی ہے، اس کے اوپر تحقیق کی گئی ہے، اور حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں وہ درست ہو۔ تو یہ 13 سوالات جو ہمیں ملے وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف جو 1 گھنٹہ اور 15 منٹ نیب کی تفتیشی ٹیم کے روبرو رہے تو ان سے کیا سوال و جواب ہوئے۔ جس طرح میں نے کل پہلے بھی کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ ان سے جو ہے وہ ان سوالات جو 13 سوالات تھے ان سے متعلق گفت و شنید ہوتی رہی۔ اس کے بعد پھر نیب کی ٹیم نے 4 مشکوک ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا، اس کے بعد ان سے دیگر چیزوں سے متعلق بھی پوچھا گیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام چیزیں فراہم کریں۔ تو سب سے پہلے ہم ان 13 سوالات کی طرف آتے ہیں جو شہباز شریف سے کیے گئے۔ اس کے نوٹس جو ہیں وہ میں نے کچھ بنا لیے ہیں، تو نوٹس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اسی طرح یہ سکرین پر 13 کے 13 سوالات جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی۔ تو سب سے پہلا جو نیب نے شہباز شریف سے کویشچن کیا تھا، اور ان سے جب تفتیش کا آغاز ہوا تو ان سے جو پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فیملی سے وراثت میں کتنے اثاثے ملے، یہ کس نوعیت کے تھے، ان کی قیمت کیا تھی، اور ان کی لوکیشن، یعنی یہ جو اثاثے آپ کو فیملی میں وراثت سے ملے ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے۔ وراثت سے مراد ان کو والدہ سے، والد سے جو اثاثے ان کو جائیداد کی صورت میں یا نقد رقوم کی صورت میں یا دیگر جو ایسٹس ان کو منتقل ہوئے بینکوں کے ذریعے، وہ تمام تفصیلات جو ہے وہ نیب نے ان سے کہا کہ آپ وہ فراہم کریں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا کویشچن تھا نیب کی جانب سے، اس میں شہباز شریف سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ بیرون ممالک بنائے گئے اثاثوں کی مکمل تفصیلات، ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ذاتی طور پر کن لوگوں سے لون لیے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ انیل مسرت سے 4,61,000 برطانوی پاؤنڈز ہیں، اسی طرح آسما ڈار سے انہوں نے لیے، اپنے داماد ہارون یوسف سے لیے، ذوالفقار احمد نام تھا، حسین احمد نام تھے، افضال بھٹی ان میں ایک شامل تھے۔ تو یہ تقریباً 9 لوگ تھے جن لوگوں سے انہوں نے ذاتی کیپیسٹی میں
لون لیا؟ تو اس سے متعلق پوچھا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ بینکوں سے کون سے قرضے لیے ان پراپرٹیز کو، یعنی بیرون ملک جو پراپرٹیز بنائی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بینکوں سے جو قرض حاصل کیے وہ ان کی مکمل تفصیلات ہے۔ ساتھ ہی اسی سوال نمبر 2 میں ایڈیشن کی گئی کہ بتائیں کہ جو قرضے لیے وہ کتنے تھے اور اب تک آپ کتنے قرض واپس کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تمام تفصیلات دیں، اور اس کے ساتھ جو تیسرا سوال شہباز شریف سے پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ بارکلے بینک سے 2005 سے 2007 کے دوران جو قرضے حاصل لیے گئے، یعنی وہی بات آگے تیسرے کوشچن میں ایلیبوریٹ بھی کر دی گئی کہ آپ نے جو بینکوں سے قرضے لیے بیرون ملک اثاثے بنانے کے لیے، تو اب یہاں پر جو 2 سال کا ٹینیور ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ 2005 سے 2007 کے دوران جو آپ نے قرض لیے۔ تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیب یہ تمام چیزیں پہلے حاصل کر چکا ہے، اب وہ شہباز شریف سے مانگ رہا ہے تاکہ جو شہباز شریف کی جانب سے جواب جمع کروایا جائے تو پھر ان کا موازنہ کیا جائے، جو کہ نیب کے پاس ریکارڈ موجود ہے جو نیب نے بیرون ممالک سے حاصل کی ہے، اور اس سے متعلق آج سے گزشتہ تقریباً کوئی 6 مہینے سال پہلے نیب کی ٹیمیں بھی باہر گئی تھیں، ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور وہاں سے ریکارڈ جو ہے وہ کلیکٹ کیا تھا، اور جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر ہیں وہ بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی کافی چیزیں کلیکٹ کی تھی۔ تو نیب کی جانب سے یہ تیسرا کوشچن ان کو کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا کوشچن تھا وہ یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی اہلیہ نصرت شہباز کو قصور میں کون کون سی زمینیں دی ہیں، یعنی یہاں پر قصور سے متعلق جو ہے وہ خاص طور پر اس کوشچن میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ نصرت شہباز کو بطور تحفہ تحائف میں کون سی زمینیں دیں اور کیا کیا گفٹس دیے، ان کی تفصیلات فراہم کریں، اور ان زمینوں کی مالیت کتنی ہے اور یہ ان کا رقبہ کتنا ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ کوشچن نمبر 4 میں شہباز شریف سے پوچھی گئی۔ جو 5واں کوشچن تھا اس میں یہ پوچھا، نیب کی جو 3 رکنی انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس نے یہ پوچھا کہ تمام تحائف کی تفصیلات جو آپ کو ملے یا آپ کو دیے گئے ان کا سورس کیا تھا، یعنی جو آپ کو تحائف اپنے فیملی ممبران سے ملے یا آپ نے اپنے فیملی ممبران کو دیے تو ان کا سورس کیا تھا، یعنی وہ تحائف خریدنے کے لیے اگر تو وہ رقم کی صورت میں ہے تو وہ رقم آپ نے کس بزنس سے جنریٹ کی، کہاں سے وہ ریونیو آیا اور وہ رقم کس طرح حاصل کی اگر آپ نے تحفہ دیا۔ دوسری جانب اگر آپ کو تحفے ملے تو وہ کتنے، کس صورت میں کس نے دیے اور اس کا سورس کیا تھا، آپ کے بیٹوں نے دیے، آپ کی اہلیہ نے دیے، یا جو بھی تفصیلات تھیں وہ نیب کی جانب سے مکمل تفصیلات مانگی گئی۔ تو سوال نمبر 6 اس کا ذکر ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ 2 نام بڑے بار بار آ رہے تھے جن سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ شریف فیملی کے فرنٹ مین ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بے نامی کمپنیاں بنا رکھی ہیں، اور ان بے نامی کمپنیوں کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئیں وہ شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں ہوئیں، شریف فیملی کے ذاتی اکاؤنٹس میں ہوئیں، ان کے ممبران کے ذاتی اکاؤنٹس میں ہوئی، تو یہ اربوں روپے کی تھیں۔ تو ان 2 ناموں سے متعلق واضح طور پر شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ علی احمد خان اور مہر نثار احمد گل سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ یہ کوشچن نمبر 6 تھا جس میں نیب نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں افراد سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ سوال نمبر جو 7 کوشچن نمبر 7 جو کیا گیا شہباز شریف سے اس میں یہ پوچھا گیا کہ زرعی زمین جو 2008 سے 2019 تک آپ کے پاس رہی اس کی آمدنی جو ہے وہ کتنی تھی، کاشت کی گئی زمین کی تفصیلات بتائیں، یعنی جو آپ کے پاس مکمل رقبہ تھا اور اس رقبے میں کتنی زمین جو ہے کتنی آپ نے وہ کاشت کی اس کی تفصیلات بتائیں، اور اس پر دیے گئے ٹیکس کی تفصیلات، یعنی جو آپ کی زرعی آمدنی تھی اس کی تفصیلات 2008 سے 2019 تک، اور اس پر دیے گئے ٹیکس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ بتائیں۔ تو ہم نے گزشتہ چند دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ہم نے شہباز شریف کے
ان اثاثوں سے متعلق بڑی تفصیل سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ شہباز شریف نے کس سال کتنا انہوں نے زرعی آمدنی ظاہر کی اور اس کے اوپر ٹیکس دی. تو یہ ایف پی آر کے اوپر ریکارڈ جو تھا وہ پڑھا تھا اور ہم نے کوشش کی کہ وہ حاصل کر کے وہ ہم نے اپنے ناظرین تک یہ پہنچایا تھا. سوال نمبر جو 8 تھا اس سے متعلق جو نیب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بزنسز کون سے. یہاں پر پچھلے سوال میں زرعی آمدنی اور زرعی بزنس سے متعلق پوچھا, پھر اس کے بعد ان کے بزنس جو ہے اس سے متعلق مکمل تفصیلات مانگی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میں ہونے والے انکم سے متعلق بتائیں, یعنی جو آپ نے انکم حاصل کی اس بزنس سے اور ایف پی آر میں آپ نے درج کروائی ہے, پروفٹ آپ نے بتایا یا انکم جو آپ نے بتائی تو ایف آئی آر میں آپ نے درج کی ہوئی ہے, مکمل تفصیلات دیں. اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے اوپر آپ نے ٹیکس کتنا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ جو آپ کا بزنس ہے وہ کس نوعیت کا ہے, کس حد تک پھیلا ہوا ہے, کتنا دور دور تک, جیسے بزنسز ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کی فرنچائز ہوتی ہیں, تو آپ کا بزنس جو ہے وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور وہ بزنس ہے کہاں پر. یعنی اگر اس کا کوئی آفس ہے, جیسے نیب کا آفس ہے جی, نیب کا ایک آفس ٹھوکر میں ہے, دوسرا آفس اسلام آباد میں ہے, تیسرا ملتان میں ہے, مختلف جو ریجنز ہے وہ آفس ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ بزنسز جس سے انکم جنریٹ ہو رہی ہے وہ بزنسز ان کی لوکیشن کیا ہے. یہ کوشچن نمبر 8 میں مکمل تفصیلات شہباز شریف سے مانگی گئی. اور کوشچن نمبر 9 جو پوچھا گیا ان سے, اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ 96H ماڈل ٹاؤن کو کب تک چیف منسٹر ہاؤس جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا, یعنی وہ کب تک چیف منسٹر ہاؤس رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کیمپ آفیسز تھے ان کی تفصیلات, مکمل تفصیلات بتائیں. اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھ لیا گیا کہ جو آپ کے چیف منسٹر ہاؤس تھے جنہیں ڈکلیئر کیا گیا تھا, کیمپ آفس ڈکلیئر کیا تھا, ان کا جو خرچ تھا, یعنی وہاں پر جو اخراجات ہوتے تھے, کیا وہ قومی خزانے سے ہوتے تھے, حکومت کے خرچے سے ہوتے تھے, یا پھر آپ وہ اپنی جیب سے کرتے تھے یا خود انہیں اسپانسر کرتے تھے. یہ کوشچن ہے جو پوچھا گیا نیب کی جانب سے سوال نمبر 9 میں. سوال نمبر 10 میں شہباز شریف سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں بھاری رقم منتقل ہوئی, اس کا سورس بتائیں. تو جی یہ بڑا اہم کوشچن ہے اور یہیں سے جو ہے وہ شہباز شریف کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں منی لانڈرنگ کے, آمدن سے زائد اثاثہ جات کے, اور جو ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہیں, اور اسی میں وہ 4 ٹرانزیکشن مشکوک بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی ہیں. لیکن یہ کوشچن جو ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کی مکمل تفصیلات بتائیں, اور خاص طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی بھاری رقم جو ہیں وہ منتقل ہوتی رہی ہیں, تواتر سے منتقل ہوتی رہی ہیں, تو اس سے متعلق جو ہے وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ نیب کی جانب سے مانگی گئی ہیں. اور یہ اس کا سورس بھی پوچھا گیا ہے, کس نے منتقل کی, کیا وہ پروفٹ کی مد میں آئی تھی, کیا وہ رینٹ کی مد میں آئی تھی, کیا پارٹی فنڈ کی مد میں آئی تھی, یہ جو بھی آپ کا سورس جس نے بھیجی اس سے متعلق جو ہے وہ مکمل تفصیلات مانگی. سوال نمبر 11 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی فیملی اراکین کی ذاتی اکاؤنٹس میں بھی بھاری رقم منتقل ہے, یعنی آپ کے فیملی کے جو اراکین ہیں جن میں حمزہ شہباز ہیں, سلمان شہباز ہیں, نصرت شہباز ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, داماد ہیں, دیگر فیملی کے اراکین ہیں جن کے اکاؤنٹس میں بھاری رقم منتقل ہوئی ہیں, تو اس سے متعلق پوچھا گیا ہے. اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ
98 سے لے کر 2018 تک آپ کے اور آپ کی فیملی کی ملکیت